الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذی وقار صدر جلسہ، اسٹیج پہ تشریف فرما اکابر علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، نوجوان دوستوں، آج کا یہ جلسہ مدرسہ دارالایتام المسلمین کے جانب سے منعقد ہوا ہے. ہمارے زمانہ طالب علمی دارالعلوم دیوبند کے بہت ہی قریب رہنے والے میرے رفیق محترم حضرت مولانا عبد المنان صاحب القاسمی مقدس ذلہ العالی، جو اس مدرسے کے بانی و محتمیم ہیں، چند سال قبل 2018 مارچ میں اس مدرسے کی بنیاد ہوئی، قیام عمل میں آیا، اور پھر 2 سال درمیان میں لاک ڈاؤن کا گزرا. یوں سمجھیے کہ صرف 4 سال میں 2 سال لاک ڈاؤن کا نکالیے، صرف 2 سال کی یہ محنت، ان کی کارکردگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جلسگاہ کے بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ اور یہ مسجد، مدرسے کی 4 دیواری. الحمدللہ یہ بہت قلیل عرصے میں یہ کام، میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا عبد المنان صاحب کے اخلاص نیت کی یہ دلیل ہے. اللہ رب العزت مولانا کے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور یقیناً اس میں اس علاقے کے تمام حضرات کی خصوصی توجہ اور خصوصی تعاون کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے. علماء کرام اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. یہ وہ گاؤں ہے جہاں پر مدرسہ مصباح العلوم جیسا ادارہ، مرکزی ادارہ پہلے سے موجود ہے، اور اس ادارے کے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمانی زیدہ مجدہ، جو ابھی مجھ سے پہلے آج کے اس جلسے کو خطاب فرما رہے تھے. حضرت مولانا اس مدرسے میں تشریف لائے، اس کے بعد میری بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. کم وقت میں مولانا کی آمد کے بعد مدرسہ تعلیمی اور تعمیری اعتبار سے جو ترقی کیا ہے، جو معیار بنایا ہے، یقیناً وہ بہت ہی قابل ستائش ہے. اسٹیج پہ حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں، اور اس علاقے کے، اس خطے کے اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں.
ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سینئر عالم دین حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب قاسمی مدد ذل العالی، جو آسام کے ایک بڑے ادارے میں استاذ حدیث ہیں، آج کے اس جلسے کو خطاب کرنے کے لیے وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ اور اس وقت سکہ راج الوقت خطیب حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی، جو یقیناً جس مجمع میں وہ آ جائیں، جس اشتہار میں ان کا نام درج ہو جائے، تو دور دور سے ان کو سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی کا بھی خطاب ہونا ہے۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی نقیب جلسہ حضرت مولانا انظر صاحب رحمانی نے مجھ سے حسن ظن رکھتے ہوئے میرے تعارف میں انہوں نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ یقیناً میں اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتا۔ آپ کے اس خطے میں، اس دیار میں، اس سے پہلے ابھی چند ہفتہ قبل میری حاضری ہوئی تھی اسی علاقے میں، اور دوبارہ یہ حاضری کی سعادت میسر ہوئی۔ مجمع الحمدللہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی لوگ جو ہے وہ روڈ پر سڑک کے اوپر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ادھر بائیں جانب اور اس روڈ میں چلنا موڑ کے اس جانب میں ابھی جب مدرسے سے آ رہا تھا تو میں نے ایک مجمع کا ایک کثیر طبقہ ادھر بھی دیکھا۔ اتنا مجمع تھا کہ فور ویلر سے میں نہیں آ سکا، بلکہ مجھے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ یہ مجھے ٹو ویلر میں لے کر کے آئے، اس قدر ادھر بھی ہے۔ جلسہ، یہ مجمع کا آنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، مسلمانوں کا تعلق اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابرین سے اس درجے کا ہے کہ اگر آواز لگائی جاتی ہے تو اپنے علماء کرام کو سننے کے لیے، بزرگوں کو سننے کے لیے پوری رات اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، پوری رات جگ جاتے ہیں، صبح فجر کے اذان تک اسی طریقے سے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس گئے گزرے دور میں، اس فتنوں کے دور میں، جس دور میں لوگ دنیاوی مجلسوں کے طرف راغب ہیں، لوگ دنیاوی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، آرکیسٹرا، سنیما اور تھیٹروں کے مجلسوں کو آباد کر رہے ہیں، قوالی کی مجلسوں کو آباد کرتے ہیں۔ ایسے گئے گزرے دور میں جب ہمارے نوجوان جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی کوٹھیوں کو آباد کر رہے ہیں، ایسے گئے گزرے دور میں دینی مجلس قائم کرنا، دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا، دین کی بات کہنے کے لیے علماء کرام کو بلانا، یہ نیک فعل ہے، یہ خوش آئین بات ہے۔ اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے، جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے طرف سے ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے اور اس خطے کے تمام مسلمانوں کو جو مولانا عبد المنان صاحب کی آواز پر، مولانا کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، میں ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف جلسوں میں آ جانے سے اور جلسوں میں اپنی نیند کو قربان کر دینے سے صرف اس سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں، اگر آپ عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ جلسوں میں آئیے، اس نیت کے ساتھ دینی اجتماعات میں آئیے، اس نیت کے ساتھ کسی دینی پروگرام میں شرکت کیجئے کہ اسٹیج سے جو باتیں کہی جائے گی، اسٹیج سے جو پیغام دیا جائے گا اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اگر عمل کا جذبہ ہوگا، اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، اگر عمل کے ارادے سے بیٹھیں گے، اگر عمل کا عزم لے کر کے بیٹھیں گے تو آپ کا یہ آنا قبول، آپ کا یہ جلسہ قبول، آپ کی یہ مجلس قبول۔ اور اگر عمل کا جذبہ نہ ہو، یوں ہی آئے، جہاں مرضی ہوئی وہاں بیٹھ گئے، ادھر ادھر گھوم کر کے اور ادھر ادھر سن کر کے اور چلے گئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں یہ مجمع ہاتھ اٹھا کر کے اور اس عزم کا اظہار کرے کہ اس اسٹیج سے علماء کرام جو پیغام دیں گے انشاءاللہ آج ہی سے اس کے اوپر عمل شروع کریں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔
माशाअल्लाह। देखिए मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, ये बिहार है, बिहार है ना। हमारे हजरत मौलाना यासीन साहब झारखंड के, आपके बिहार में काम कर रहे हैं। झारखंड में हमारे यहाँ में आज से, जब मैं जलसों में नजामत किया करता था 15 साल पहले, तो मैं एक लतीफ़ा सुनाया था। वो लतीफ़ा अगरचे बराए लतीफ़ा है, लेकिन बहरहाल उस पे बहुत बड़ा पैगाम है। वहाँ एक जिद्दी बिरादरी, जिद्दी बिरादरी का मतलब ये है कि अगर वो एक मर्तबा किसी चीज के बारे में हाँ कह दे तो सारी दुनिया मिलकर के उससे ना नहीं कहलवा सकती, और अगर एक मर्तबा वो ना कह दे तो सारी दुनिया मिलकर के उससे हाँ नहीं कहलवा सकते। ये उस जिद्दी बिरादरी की अलामत है। उसी जिद्दी बिरादरी का ये मशहूर लतीफ़ा है, जठ बैसाख का दिन था। हिंदी में जठ बैसाख, उसको हमारे यहाँ कहते हैं छुट्टा दिन। छोटा दिन नहीं, छुट्टा। क्या मुमताज साहब, जो तर्जमा बाकी रहेगा अभी मुमताज साहब आएंगे, ये झारखंडी जुबान में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो एक कलाम पढ़वा लीजिएगा। तो छुट्टा दिन था। छुट्टा दिन का मतलब ये है कि लोग अपने जानवर को यूं ही छोड़ देते हैं, कोई चरवाहा उनके साथ, जानवर के साथ नहीं जाता, इसलिए कि खेत खलियान खाली होता है, उसमें फसल गल्ला कुछ भी क्या कहते हैं खेती लगी हुई नहीं होती है, तो लोग जानवर को यूं ही छोड़ देते हैं। कोई छोटा दिन था, एक किसान अपने जानवर को लेकर जा रहा था। इत्तेफाक से जब वो खेत से गुजर रहा था तो वो खेत, जिस खेत से वो अपने जानवर को लेकर गुजर रहा था, इत्तेफाक से वो खेत जिद्दी बिरादरी का था। उसने दूर से देख लिया, दौड़ता हुआ आया और आकर उसके गरीबान पे हाथ डाल दिया और कहा कि सुनो, रुको यहीं पर, ये बताओ तुम मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिए, अगर इसमें खेती लगी हुई होती, अगर इसमें धान लगा हुआ होता तो क्या होता? क्या अजीब बात है, जेठ बैसाख का महीना, खेत खलियान खाली, तभी तो लेकर इधर से हम अपने जानवर को गुजरे। अरे खेती लगी हुई होती तो हम लेकर इधर से नहीं जाते। काऊ नहीं पूछ रहे, जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। अगर लगी हुई होती तो क्या होता? क्या भाई लगी हुई होती तो लेके नहीं जाते, क्या वो नहीं? हम जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। अगर लगी हुई होती तो क्या होता? और मैं अपनी जुबान में सुना दूं आप लोगों को, हम लोग तो कोई दूरी है नहीं, जुबान तो एक दूसरे की समझते हैं। उसने वहां की जुबान में कहा कि तू हमर खेता दुपुर अपन गरुवन पार कर दनी, अगर खेती लागल रहतले तो की होतले। दोनों में बात बढ़ गई। ये जैसे लोग खड़े बैठे हुए ना, ये खेत के आर पर, आपके यहाँ आर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? हम लोग आर बोलते हैं। आर पर खड़ा था वो, उसको जोर से गुस्सा आया, धक्का दे दिया, वो नीचे गिरा। कहा चलो गांव में चल करके और सदर साहब से फैसला कराएंगे। इस गांव का नाम क्या है? एरो चलना, एरो चलना। कहा चलो एरो चलना के सदर साहब से फैसला कराएंगे। गए सदर साहब के पास, अपना मुकदमा पेश किया कि देखिए जो है जेठ बैसाख का दिन है, खेत खलियान खाली है, हम अपने जानवर को लेकर गुजर रहे थे, बिला वजह ये शख्स आकर मुझसे झगड़ा कर रहा है और ये कह रहा है कि मेरे खेत की तरफ से तुमने अपने जानवर को क्यों गुजारा? अगर खेती लगी हुई होती, धान लगा हुआ होता या गेहूं लगा हुआ होता तो क्या होता? सदर साहब ने सोचा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है। सदर साहब अपना फैसला सुनाना ही चाहते थे, उससे पहले वो जिद्दी बिरादरी के आदमी ने कहा, ओ सदर साहब, ये फैसला बाद में होगा कि इसने मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिया, अगर खेती लगी हुई होती तो क्या होता? ये फैसला बाद में होगा, पहले इस बात का फैसला कीजिए। मैं खेत के आर पर खड़ा था, इसने मुझको धक्का दे दिया, आर के पीछे तरफ अगर कुआं रहता तो क्या होता? जिद का कोई इलाज है? जिद का कोई इलाज नहीं है। अगर जितने लोग जलसे में यहाँ आए हुए हैं, अगर सब जिद पे उतर जाएं
کہ مولانا یاسین صاحب، حضرت مولانا عقیل صاحب، حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب جو کچھ کہہ دیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک جلسہ ہو جائے، سینکڑوں جلسہ ہو، روز اس طرح کے جلسے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ طے کر لے کہ نہیں، ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کے ارادے سے آئے ہیں، اپنے اندر انقلاب لانا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جو خرافات اور واہیات ہیں، جو اصلاح کے سلسلے میں اس اسٹیج سے جو پیغام دیا جائے گا، ابھی حضرت مولانا نے بڑی قیمتی پیغام پیش کیا، اتحاد آج وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، متحد ہو جائیں، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، میں اس وقت بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں صرف 2 پیغام پیش کر کے اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، اس کا خلاصہ اور نچوڑ، اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ توجہ سے سنیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت میں 3 خصلت میں سے کوئی ایک خصلت پیدا نہیں ہوگی، 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی جب تک کہ میری امت میں نہیں پیدا ہوگی، میری امت کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی، میری امت کامیاب اور کامران ہوگی۔ جب اس امت کے اندر 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی آ جائے گی تو کامیابی کے بجائے اسی دن سے یہ امت انحطاط اور زوال کا شکار ہو جائے گی۔ میری امت کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی جب تک کہ اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہوگی۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ اس امت میں علم کا سلسلہ باقی رہے گا، یہ امت علم حاصل کرتی رہے گی، اس امت کے اندر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ رہے گا، پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ رہے گا، جب تک کہ علم باقی رہے گا یہ امت کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوگا، جب ایجوکیشن سے ہمارا سلسلہ ختم ہوگا، جب ہمارے درمیان علم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ختم ہوگا، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ختم ہوگا، اسی دن سے کامیاب ہونے کے بجائے ناکامی کا شکار ہم اور آپ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے کا جلسہ ہے، میں توجہ اس بات کے طرف آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ ابھی کل ہی ہمارے جھارکھنڈ کے شیخ الحدیث مفتی نظر توحید صاحب ایک جلسے میں تشریف لے گئے تھے، بخاری شریف کا افتتاح ایک مدرسے میں ہونا تھا، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ مدرسوں میں بچوں کی آمد کا جو سلسلہ اس سال ہے، جو ریشیو ہے، وہ گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ مدرسوں میں بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے مدرسے والے بچوں کے تلاش میں بائک لے کر کے اور محلے کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب تک کہ علم کا سلسلہ ہمارے درمیان رہے گا، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہے گی، ہمارے بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن اور پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہوگا، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہمارے بچے کرتے رہیں گے، گھروں سے تلاوت کی آواز آتی رہے گی، یہ امت کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی۔ میرے نوجوان دوستو، یہ مدرسے اس اسٹیج پہ اتنی بڑی تعداد میں علماء تشریف رکھتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مدرسے آج ہمارے اکابر نے جو ہندوستان کے وہ ہمارے اکابر نے مدرسوں کا جال بچھایا، مدرسوں اور مکاتب کو قائم کیا، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ ہمارے اکابر کے قبروں کو نور سے منور فرمائے،
اگر وہ مدرسے قائم نہیں کیے ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، تو میرے نوجوانوں آج اتنا بڑا مجمع کے اوپر سر کے اوپر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ٹوپیاں نظر نہیں آتی، چہروں کے اوپر جو داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ داڑھیاں نظر نہیں آتی، پیشانی پہ جو سجدے کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ سجدے کا نشان نظر نہیں آتا، یہ اسلامی لباس جو ہے، یہ اسلامی لباس نظر نہیں آتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ مدرسوں کا دین ہے، ان علماء کا دین ہے، یہ مدرسے ہیں تو ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں تو ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، یہ مدرسے ہیں تو ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو ہماری شناخت ہے، یہ مدرسے ہیں تو ہمارا امتیاز ہے، یہ مدرسے ہیں۔ یہ مسجد کے گنبد و مینار جو نظر آ رہے ہیں، یہ مدرسوں کا دین ہے۔ مدرسے نہیں ہوں گے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ مسجد کے گنبد و مینار نظر نہیں آئیں گے، یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو کوئی مسجد میں اذان دینے والا مؤذن نہیں ملے گا، مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجد میں نماز پڑھانے والا امام نہیں ملے گا، مدرسے نہیں ہوں گے تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، مدرسے نہیں ہوں گے تو نکاح پڑھانے والا قاضی نہیں ملے گا۔ مدرسے ہیں تو ہمارا تشخص باقی ہے۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، مدرسوں سے اپنے تعلق کو مستحکم کیجئے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب ہر محلے میں مدرسہ قائم ہو گیا، ہر گاؤں میں مدرسہ قائم ہو گیا۔ میرے دوستو، آج بھی ضرورت ہے کہ مزید مدرسے قائم کیے جائیں، آج بھی ضرورت ہے کہ دینی ادارے قائم کیے جائیں، آج بھی ضرورت ہے کہ مکاتب قائم کیے جائیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، آج مدرسوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور جہاں کوئی مدرسے کے سلسلے میں محنت کر رہا ہے آپ ان کا تعاون کیجئے، وقت دیجئے، آپ جانی تعاون، مالی تعاون، اور نہیں کچھ تو کم سے کم ان کو مفید مشورے دیجئے۔ کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے اس کو مت دیکھیے، کبھی تمسخر کے انداز میں اس کا مذاق مت اڑائیے، کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیے جو ان کے دل کو درد اور ٹھیس پہنچائے۔ میں علماء کرام سے پوچھئے، ایک مدرسہ چلانے والے ذمہ دار سے پوچھئے، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ سے پوچھئے، مدرسے کے خادمین سے پوچھئے، کتنی محنت کرتے ہیں، در در پہنچتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوتا ہے، گرمی کا مہینہ، سخت دھوپ، سخت تپش، سخت پریشانی، اتنی گرمی میں مدرسے کا خادم، مدرسے کا مدرس آپ کے در پہ پہنچتا ہے، آپ کے گھر پہ پہنچتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ان کا احسان ہے کہ یہ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، ورنہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مدرسے میں آتے، اپنے زکوٰۃ و صدقات کی رقم آپ مدرسے کو پہنچاتے، لیکن یہ علماء کا احسان ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے گاؤں میں اگر ہیں تو اس کو اپنے لیے افتخار کا ذریعہ سمجھیے۔ کیوں؟ آپ ان ممالک کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیے، آپ وہاں کے بارے میں معلوم کیجئے جہاں مدرسے نہیں ہیں۔ آپ روس کی تاریخ کو دیکھیے ذرا اٹھا کر پلٹ کر کے، جب کمیونسٹ کا انقلاب آیا اور جب وہاں کے گورنمنٹ نے مدرسوں پہ پابندی لگا دی، مدرسوں پہ بلڈوزر چلا دیا، مدرسوں کا سلسلہ ختم کر دیا، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی لگا دی۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کا نسخہ اگر کسی کے یہاں مل جائے تو اس کو 10 سال کی سزا، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اگر کوئی مل جائے تو اس کو عمر قید کی سزا دے دی جاتی تھی۔ میرے دوستو، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے بہت کامیاب ترجمان ہے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت بیان فرماتے ہیں کہ روس کے ایک وفد، ایک جماعت ہندوستان آئی۔ اس زمانے میں انقلاب کے بعد 60 یا 70 سال تک کے وہاں پر پابندی رہی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر 60-70 سال پابندی رہی، عمر قید کی سزا دے دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں اس کے بعد وہاں سے ایک وفد جماعت کی شکل میں نظام الدین، مرکز نظام الدین آئی۔
حضرت کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو مرکز نظام الدین کے ذمہ دار تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس جماعت کو آپ لے کر کے جائیے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، ہندوستان کے بڑے اداروں میں جائیے اور ان کو معائنہ کروائیے۔ چنانچہ اس جماعت کے ساتھ جب میں گیا اور اس جماعت کے ساتھ میں رہا تو میں نے دیکھا اس میں 3 حافظ قرآن تھے، 3 حافظ قرآن تھے، اور مولانا نے کہا کہ اس میں سے ایک نے جب قرآن سنایا تو میں حیرت زدہ رہ گیا، اتنی شاندار قرات اس سے پہلے میں نے سنی نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں اتنی سخت پابندی تھی، آپ کیسے حافظ قرآن بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہمیں دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں، الحمدللہ آج ہمارے یہاں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں درجنوں حافظ نہ ہو، الحمدللہ سینکڑوں حافظ آج موجود ہیں۔ مولانا نے کہا کہ وہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنی سخت آپ کے یہاں پابندی، قرآن پڑھاتے ہوئے کوئی مل جائے تو عمر قید کی سزا، قرآن کریم رکھنے کے اوپر پابندی، اگر قرآن کریم کا نسخہ مل جائے تو 10 سال کی سزا، اس کے باوجود یہ کیسے ہو پایا؟ تو جو کارگزاری انہوں نے سنائی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس مدرسے کی عظمت آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ کھیت میں یہ مدرسہ جو ویران جگہ پر یہ قائم ہوا ہے، اس کی عظمت آپ کے دل میں اتر جائے، اس کی افادیت آپ کے دل میں اتر جائے، اس کی ضرورت آپ کے دل میں اتر جائے۔ انہوں نے کارگزاری سنائی کہ مولانا جب ہمارے یہاں پابندی لگی تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کیسے یہ سلسلہ باقی رہے پڑھنے اور پڑھانے کا، کیسے قرآن کریم کی تعلیم ہو سکے۔ آپس میں مشورے سے یہ طے کیا مسموعی جنازہ تیار کرتے تھے، مسموعی جنازہ تیار کرتے تھے۔ جنازے کے چارپائی پہ یوں ہی کسی کو لٹا کر کے اور اسے کفن اڑا دیتے اور اس کو کاندھے پر لے کر کے اور قبرستان جاتے۔ گورنمنٹ کے لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جا رہے ہیں، اور پہلے سے وہاں چند لوگ موجود ہوتے جو قبر تیار کرتے، ایک ساتھ 4 5 5 قبر تیار کرتے، اور اس قبر کے اندر ایک پڑھانے والا جو پہلے سے حافظ قرآن ہے، ایک پڑھانے والا داخل ہو جاتا اور اس کے ساتھ 4 5 5 چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے والے داخل ہو جاتے، اور ایک قبرستان کے گیٹ پر ہمارا ایک نگراں ہوتا جو اس بات کو کی نگرانی کرتا کہ کہیں گورنمنٹ کا کوئی اسٹاف، کوئی پولیس والا گزرے تو اشارہ کر دے، اور ادھر سے اگر اشارہ ملتا تو فوراً قبر سے وہ بچے باہر آ جاتے اور یوں ہی اس میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتے تاکہ گورنمنٹ کو اور اس کے عملہ کو یہ پتا چلے کہ لگتا ہے کسی کا سچ مچ انتقال ہوا ہے اور اس کو یہ لوگ دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کہا کہ مولانا ایک بچہ جو تقریباً 3 سال میں یا 4 سال میں اوسطاً حافظ قرآن ہوتا ہے، مولانا اس قبر کے اندر موم بتی کی روشنی میں ہم نے 6 مہینے میں حافظ قرآن تیار کیا۔ ایک بچہ 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں قبر کے اندر روشنی میں اس موم بتی کی روشنی میں حافظ قرآن ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ آپ کے یہاں ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کے جال بچھائے، الحمدللہ ہمارے ملک میں مدرسے قائم ہیں، آج ہماری دینی شناخت باقی ہے۔ آج الحمدللہ ان مدرسوں کے وجہ سے ہم اپنی شان کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ مدرسے ہیں تو بڑی ذمہ داری سے، ابھی ممتاز عاطف صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ انہی علماء کی برکت سے یہ ملک آباد ہے، انہی علماء کرام نے اپنے اس ملک کو آزاد کیا اور آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ ایک نہیں لاکھوں علماء کرام پھانسی کے پھندے کو چوم لیے اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ آج ان مدرسوں کے طرف فرقہ پرست طاقتیں، باطل طاقتیں، فرقہ پرست جو چند مٹھی پر جو لوگ ہیں، جو جن کے پاس تعصب کا عینق ہے،
ان مدرسوں کو شک کے نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان مدرسوں کو دہشت گرد اور آتنکوادی کا اڈا کہتی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہی مدرسے تھے، انہی مدرسوں کا فیض ہے اور انہی مدرسوں کے تربیت یافتہ وہ علماء تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ملک کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو کل جس طریقے سے ان مدرسوں کے نونہالوں نے اور ان مدرسوں کے علماء نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی، اگر سرحد کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے بچوں کے سر پہ کفن باندھ کر کے اور ہم چل کر کے اپنے سرحد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، علماء کرام۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات، یہ میرا پہلا پیغام، اپنا تعلق مدرسوں سے مستحکم کیجیے، اور جہاں کہیں ادارے چل رہے ہیں یا ادارے قائم ہو رہے ہیں، آپ ہر ممکن ان اداروں کا تعاون کیجیے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک علم کا سلسلہ رہے گا یہ امت کامیابی اور کامرانی کے زینے کو طے کرتی رہے گی۔ آج ضرورت ہے علم دین کے ساتھ علم دنیا بھی، آج عصری علوم کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کے ملک کا راشٹرپتی میزائل مین، جنہوں نے اس ملک کو میزائل دیا، جنہوں نے اس ملک کو سپر پاور بنایا، اے پی جے عبدالکلام۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ یہ طے کرو، اپنے بچوں کو قلم اور کتاب دیں گے پڑھانے کے ذریعے، اگر فاقے کی ضرورت پڑے گی، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے گی تو پتھر باندھ لیں گے، دو وقت کھانا نہیں کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جاہل رہ جائے۔ اور میرے دوستوں، اپنے بچوں کو نابالغی میں، اپنے بچوں کو مزدوری کے لیے نہیں بھیجیں گے، اپنے بچوں کو کام کے لیے نہیں بھیجیں گے، اپنے بچوں سے کموائیں گے نہیں، اس میں بہت سخت وعید ہے۔ طے کیجئے کہ پڑھائیں گے، پڑھانے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ وہ اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ وہ اخبار بیچا کرتے تھے، اخبار کی ہوکری کرتے تھے، اخبار بیچ کر کے وہ انٹر تک کے، اور انٹر کے بعد جو ہے ان کا جب ایگزام کے لیے فارم بھرنے کی ضرورت پڑی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، والد صاحب نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ اپنی بہن کے پاس گئے پیسے کے لیے، فارم بھرنے کے لیے، بہن نے اپنے ہاتھ کا کنگن کھول کر کے دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے محنت کر کے وہ پڑھے تو ملک کے راشٹرپتی بن گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ضرورت پڑے تو فاقے میں رہ جائیے لیکن اپنے بچوں کو کبھی جاہل مت رکھیے، اپنے بچوں کو کتاب اور قلم دیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، یو پی ایس، جے پی ایس، اپنے بچوں کو آئی ایس بنائیے۔ آج ضرورت آئی ایس کی ہے، آج ضرورت ڈاکٹر کی ہے، آج ضرورت بہترین انجینئر کی ہے، آج ضرورت بہترین پائلٹ کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر محکمے میں آپ کی نمائندگی ہو تو آپ کو پڑھانا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فاقے میں رہیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کا یہ پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، تم فاقے میں رہو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تم آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا روشن مستقبل ہو، ہاتھ اٹھا کر کے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ میرا پہلا پیغام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تین خوبیاں، تین خرابیاں، جب تک کہ اس میں سے کوئی ایک خرابی اس امت میں نہیں ہوگی یہ امت کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی۔ دوسری خرابی، آقا نے فرمایا، جب اس امت کے اندر حرام اولاد کا عموم اور شیوع ہو تو اللہ کا غضب اس امت کے اوپر نازل ہو جائے۔ حرام اولاد وجود میں کیسے آتے ہیں؟ جب ناجائز رشتے قائم ہوں گے، ناجائز رشتے قائم ہوں گے تو حرام اولاد وجود میں آئے۔ نوجوانوں ذرا آپ توجہ سے سنو،
नाजायज रिश्ते कायम होंगे तो हराम औलाद वजूद में आए। मैं नौजवानों से खास तौर पे इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ, किसी भी समाज में इनकलाब तारीख पढ़िए, इनकलाब जमाना में सबसे अहम किरदार नौजवानों का रहा है। किसी भी समाज में चार तरह के लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं और नौजवान होते हैं। बूढ़ों से चूंकि वो कमजोर हैं इसलिए उनके जरिए से जो है वो काम नहीं हो सकता, बच्चों से वो काम नहीं हो सकता, औरतों में वो काम नहीं, औरतों के जरिए से वो काम नहीं हो सकता। जो मतलूब है वो नौजवानों के जरिए से हो सकता है। तारीख पढ़ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़िए, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़िए। आप तारीख का मुताला कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि इनकलाब जो आया है वो नौजवानों के जरिए से आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़िए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़िए। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं उस तारीख को आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि हराम औलाद जब वजूद में आएंगे तो अल्लाह का गजब नाजिल होगा। हराम औलाद वजूद में नाजायज रिश्तों के कायम होने से होते हैं। जब नाजायज रिश्ते कायम होंगे तो हराम औलाद वजूद में आएगी। और नाजायज रिश्ते कायम क्यों होते हैं? जब जायज रिश्ते मुश्किल हो जाए। जायज रिश्ता क्या है? निकाह। निकाह इबादत है, निकाह इबादत है। निकाह अगर मुश्किल हमने कर दिया, जिस तरीके से आजकल हमारे जमाने में इस वक्त के जो हालात हैं निकाह के सिलसिले में, आज जो है हजारों में नहीं बल्कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए एक बच्ची के निकाह में सर्फ हो रहा है। ए मेरे नौजवानों, जब निकाह जो जायज रिश्ता है जब इसको मुश्किल बनाएंगे तो हराम औलाद वजूद में आएगी। और जब हराम औलाद वजूद में आएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि इस उम्मत के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाह मुआशरा के जलसे में आप तशरीफ रखते हैं, आप ये तय कीजिए कि निकाह को आसान बनाएंगे। निकाह जो मुश्किल है, निकाह में जो इसराफ है, तिलक और जहेज का जो नासूर दाखिल हो गया है, जिसके वजह से एक नहीं बल्कि हजारों हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है। इर्तिदाद का दहाना खुल चुका है। आप तारीख पढ़िए, आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज पढ़ते हैं, आप अखबार का मुताला कीजिए, एक नहीं बल्कि हजारों हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली गई। कल ही मुफ्ती नजर तौहीद साहब बयान फरमा रहे थे कि हमारे इलाके में एक बच्ची जो है वो एक के हाथ में, चमार के हाथ में चली गई और उसको समझाने की कोशिश किया। उस बच्ची को लाया, घर वाले मेरे पास आए और कहा कि 3 दिन से समझा रहे हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो उसी के साथ रहना चाहती है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई कि एक मुस्लिम बच्ची एक भंगी के साथ चला गया, उसको समझाने की कोशिश की गई और समझा बुझा करके जब जज के सामने पेश किया गया, फिर वहां उसने अपना बयान बदल दी और ये कह दी कि नहीं, मैं अपनी मर्जी के साथ इसी के साथ रहना चाहती हूँ। अफसोस का मकाम है, क्या हालात हो गए हैं। हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है, इर्तिदाद का दहाना खुल चुका है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आज हमने और आपने इस पर गौर नहीं किया, मैं जिम्मेदार लोगों से कहता हूं, अपने सदर और सेक्रेटरी से कहता हूं, कौम के बासर लोगों से कहता हूं, अगर इस पर आज नोटिस नहीं लिया, अगर आज इसकी वजह नहीं तलाश की और अगर आज इसके लिए हमने गौर और फिक्र नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बच्ची खुद, जब हम सुबह रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे और पता चलेगा कि हमारी बच्ची भी किसी और गैर के हाथ में चली गई। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों और मैं मेरे जिम्मेदार भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि निकाह को आसान बनाएं। आज देखिए तिलक और जहेज की वजह से अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले आपने नाम आपने आयशा नाम बच्ची जिसका ये आया था, वीडियो वायरल हुआ था, जो समंदर में छलांग लगा देती है। मेरे नौजवान दोस्तों, समंदर में छलांग लगाने से पहले एक वीडियो बनाती है, उसको वो वायरल करती है
اور اس کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتا ہے۔ میرے دوستو، کب تک کہ ہم جیسے ظالموں کے وجہ سے ہماری بچیاں سمندر میں چھلانگ لگاتی رہے گی؟ کب تک کہ وہ پھانسی کے پھندے کو چومتی رہے گی؟ کب تک کہ وہ پیٹرول چھڑک کر کے اور اپنی جان کو یوں ہی گواتی رہے گی؟ کب تک کہ وہ پھانسی کے پھندے میں لٹکتی رہے گی؟ اے میرے نوجوانوں، اے میرے قوم کے ذمہ دار لوگوں، ذرا اس پر غور کرو، ذرا سوچو۔ ہمارے وجہ سے اگر کوئی بچی پھانسی کے پھندے کو چومتی ہے، ہمارے وجہ سے کوئی بچی اپنے جسم کے اوپر پیٹرول چھڑک کر کے اور اپنی جان کو گنوا بیٹھتی ہے، ریل کے پٹری میں جا کر لیٹ جاتی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، آج سے چند مہینہ قبل جو ہے میں ان کا بیان سن رہا تھا، حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے کہ مہاراشٹرا کے اندر دو سگی بہنیں ایک ہوٹل سے جسم فروشی کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ جب پکڑی گئی اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، ذرا توجہ سے سنیے، تو دو سگی بہنوں نے جو جواب دی، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے سن کر کے۔ وہ کہتی ہے کہ میری ایک اور چھوٹی بہن تھی، میری بہن کا رشتہ طے ہوا فلاں جگہ پر، فلاں تاریخ کو نکاح ہونا تھا، نکاح کے تاریخ میں اب چند دن رہ گئے اور لڑکے والے کے طرف سے سامان جہیز کی ایک فہرست آئی، لمبی فہرست آئی۔ اس فہرست میں یہ بھی تھا کہ مہاراجہ پلنگ چاہیے، مہاراجہ پلنگ چاہیے۔ وہ دونوں بہنیں کہتی ہیں کہ چونکہ میرا باپ رکشا چالک ہے، میرا باپ مزدور ہے، میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنی بچی کے لیے مہاراجہ پلنگ خرید سکے، ہم دونوں بہنوں نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ اپنے بہن کی نکاح کے لیے اور اپنے بہن کے سامان جہیز کو تیار کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچیں گے، اپنے جسم کو بیچ کر کے اور بہن کی شادی کریں گے۔ اے میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے یہ سماج، کہاں چلے گئے؟ آج ہمارے وجہ سے ہماری بہن کی عصمت لٹے، آج ہمارے وجہ سے ہماری بہن کی عزت لٹے، آج ہمارے وجہ سے ہماری بہن جسم فروشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی پڑوسی ملک میں، ایک 75 سال کا بوڑھا شخص جو ہے وہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے، اور جب اس کے لاش کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے جو ہے ایک تحریر ملتی ہے، اس کے اندر وہ لکھا ہے کہ چونکہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرانا چاہتا تھا، 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہوا، چند دنوں بعد نکاح ہونا تھا، لیکن اسی درمیان وہاں سے جو مطالبہ آیا سامان جہیز کا، میرے اندر وہ حیثیت نہیں، میری صلاحیت نہیں کہ وہ سامان جہیز کا میں انتظام کر سکوں۔ کہنے لگے کہ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں اپنی جوان بیٹی کو یہ کہہ سکوں کہ بیٹی اب متعینہ تاریخ میں تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی، اب تمہارے ہاتھ میں مہندی متعینہ تاریخ میں نہیں لگ پائے گی، اس لیے کہ ظالم نے مطالبہ کر لیا، میرے اندر ابھی اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کہتا رہا، اس نے لکھا کہ میں چند دنوں تک کے سوچتا رہا، بالآخر میرے اندر یہ طاقت اور یہ قوت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنی جوان بیٹی کو میں یہ کہہ دوں کہ اب شادی نہیں ہو پائے گی۔ بالآخر میں نے یہ غلط قدم اٹھایا اور خود میں اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لیا۔ اے میرے نوجوان دوستو، ہماری جوانی اسی لیے کہ ہمارے وجہ سے 75 سال کا بوڑھا باپ پھانسی کے پھندے کو چوم لے۔ اور میں قوم کے بااثر لوگوں کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، میں ذمہ دار لوگوں کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، اپنے مالداروں کو ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، اپنے رؤساء کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے 4 ویلر دیا، ہم نے 20 لاکھ کا سامان دیا، سامان جہیز، اور دیکھیے نا مولانا صاحب وہ مانگا نہیں تھا، ہم نے اپنی مرضی سے دیا، خوشی سے دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ خوشی سے دے دیجئے، پورا گھرے دے دیجئے، سب زمین دے دیجئے۔ وراثت میں ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ وراثت میں میراث نہیں دیتے، اور یہاں 4 ویلر دے رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے کی گاڑیاں دے رہے ہیں، اور میراث دینے کی باری آئی تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ میراث بھی دینا ہے، یہ بھی حصہ ہے، بچیوں کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی بہن مانگ لے تو بھائی جو ہے اس کے طرف دیکھنا پسند
کرتا، اور بھائی کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، محلے کو لوگ اس کو مایوب نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کیسی عورت ہے، یہ بہن بھائی کو جو ہے اپنا حصہ مانتی ہے۔ اے میرے نوجوان، اے میرے ذمہ دار لوگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دے دیں کوئی بات نہیں، لیکن نمائش نہ کریں، نمائش نہ کریں، ہرگز نہیں۔ آپ کی بچی جب رخصت ہوتی ہے، میری بات کو توجہ سے سنیں، آپ کی بچی کے رخصتی کے وقت کیا صرف مالدار گھرانے کی بچیاں آپ کی بچی کے رخصتی کے منظر کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں؟ نہیں، اس وقت وہ رکشا چالک کی بیٹی بھی آتی ہے، اس وقت وہ صبح کے وقت جب آپ کی بچی رخصت ہوتی ہے تو کھیت میں کام کرنے والا مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے، اس مزدور کی بیٹی آتی ہے جو روزانہ بازار میں جا کر کے لائن پہ وہ 75 سال اور 72 سال کا بوڑھا آدمی جو بازار میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی کام مجھ کو دے دو، اور ہر آدمی اس کی عمر کو دیکھ کر کے اور اس کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بیچارہ مجھے 50 روپے کم دے دینا، مجھ کو 20 روپے کم دے دینا، مجھ سے بھی کام لے لو، لیکن کہہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں چچا آپ سے کیا کام ہو پائے گا۔ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کے وہ چوک پہ کھڑا رہتا ہے، چلنا موڑ پہ وہ کھڑا رہتا ہے، اور جب کوئی کام نہیں ملتا وہ 1 کلو آٹے کا انتظام نہیں کر پاتا، اور شام کو وہ گھر واپس لوٹتا ہے، اس کی پیشانی پہ شکن ہوتا ہے، 4 جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، جو باپ 1 کلو آٹے کا انتظام نہ کر سکے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے سامان جہیز کا انتظام سے کرے گا۔ وہ بیٹیاں اپنے باپ کے شکن کو دیکھ کر کے، چہرے کے شکن کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ لگتا ہے آج بھی کوئی کام نہیں ملا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کی بیٹی کی رخصتی کے منظر کو دیکھنے کے وقت اس رکشا چالک کی بھی بیٹی آتی ہے، کھیت میں کام کرنے والا مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے، مستری کی بیٹی بھی آتی ہے، اور جب وہ سامان جہیز کو اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے، آپ کی بیٹی رخصت ہو جاتی ہے، وہ رخصتی کے منظر کو دیکھنے کے بعد بوجھل قدموں سے جب گھر کے طرف لوٹتی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتا ہے، وہ اپنے آنکھ کے آنسو کو دوپٹے کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، دل میں وہ روتی ہے، کاش کہ میرے باپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی، کاش کہ میرے باپ کے اندر میں بھی حیثیت ہوتی تو میرے ہاتھ میں مہندی لگ پاتی۔ میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں، میرے باپ کے اندر یہ حیثیت نہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اور اپنے دوپٹے کو سامنے کیے ہوئے اور واپس بوجھل قدموں سے لوٹ جاتی ہے۔ اے میرے ذمہ دار لوگوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نمائش نہ کریں، اور اگر آپ اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو کم سے کم اس میں 10,000 روپے آپ الگ کر کے اپنے محلے کے کسی یتیم، کسی غریب، کسی رکشا چالک، کسی مزدور کی بیٹی کے لیے رکھ دیں۔ آپ رکھیں گے، آپ جیسے 10 لوگ اور رکھیں گے، حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچیں گے، مولانا یہ 1 لاکھ روپے جمع ہو گئے، ہم نے اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ روپے مختص الگ کر دیا، 10 گیٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 گیٹ میں سے 1 گیٹ مت کم کر دیجئے، اس کا پیسہ الگ کر دیجئے، اور 10 آدمی مل کر کے سال میں 1 یتیم بچی کی شادی کر دیجئے، آپ کا گاؤں پورے ضلع کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے گا۔ کاش کہ آپ میرے اس پیغام کو نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں ہمارے ذمہ دار لوگ، بااثر لوگ، کہ اپنی بچیوں کی شادی میں سے کچھ پیسے ہم الگ کر کے رکھ دیں گے اپنے محلے کے غریب اور یتیم بچی کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ گاؤں جس طریقے سے مدرسے کے اعتبار سے ایک نمونہ اور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس طرح کے کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ نمونہ آپ کے لیے، پورے علاقے کے لیے، ضلع کے لیے نمونہ بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، اصلاح کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نقل کر رہا تھا، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اور میرے بعد 2 عظیم خطیب کا خطاب ہونا ہے۔ ایک واقعہ نوجوانوں کے اصلاح کے لیے والدین کے تعلق سے نقل کر کے اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اور پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں ابھی جب آ رہا تھا مدرسے سے، یہاں سے جا رہا تھا تو 2 صاحب مجھ سے ملے، میں تو پہچانتا نہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ یوٹیوب میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، والدین کے حوالے سے آپ ضرور یہاں پر نقل کر دیجئے گا۔ بہرحال میں چونکہ یاد بھی نہیں رہتا کب کیا بیان کیا، مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے میں نے یہ
واقعہ سنا، اس کو آپ کی خدمت میں چند منٹ میں نقل کر کے اور میں ایک پیغام نوجوانوں کو والدین کے حوالے سے دے کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جوڑے کی شادی ہوئی اور تقریباً 25 سال کے بعد، پڑوسی ملک کا واقعہ، 25 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 25 سال بعد اولاد ہو تو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا، خوب پڑھایا، عصری تعلیم دلایا، یہاں تک کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے ایس ڈی او بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ایس ڈی او بن گیا۔ جب وہ ایس ڈی او بن گیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا امی اب میری شادی کر دیجئے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، رشتہ تلاش کرو اپنے پسند کا۔ رشتہ تلاش کیا، شادی ہو گئی۔ جب شادی کر کے وہ گاؤں میں آیا، واپس گاؤں کا رہنے والا تھا، تو بیگم وہ شہر کی رہنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کیسے رہوں گا، یہاں پر لائٹ نہیں، یہاں اے سی نہیں، یہاں پانی کا انتظام نہیں، کچھ انتظام نہیں، میں کیسے رہوں گی؟ تو والدہ نے کہا بیٹا یہ جو کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ شہر کی رہنے والی گاؤں میں نہیں رہ سکے گی، اس لیے تم کو سرکاری ملازمت میں جو رہائش تم کو ملی ہے وہیں پر تم اس کو لے جاؤ اور وہیں رکھو، اور جب تمہیں موقع ملے تو ملاقات کے لیے آ جانا۔ ماں باپ گاؤں میں رہنے لگے اور یہ اپنی بیگم کو لے کر کے اور شہر میں جہاں پر ان کو ملازمت میں سرکاری رہائش ملی تھی وہاں رہنے لگے۔ ہفتے میں ایک روز ملاقات کے لیے والدہ سے، والدین سے ملاقات کے لیے آتے۔ جب آتے تو بیگم پوچھتی کتنی دیر میں لوٹو گے؟ 1 گھنٹے میں لوٹ جاؤں گا۔ کبھی 2 گھنٹے گزر جاتے، کبھی 3 گھنٹے۔ تو جانے کے بعد بیگم جھگڑا بھی کرتی تھی، آپ جاتے ہیں تو بال بچوں کو بھول جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ سعودی عرب سے ایک ویکینسی آئی تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی سعودی عرب سے ملازمت کی ایک ویکینسی آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انٹرویو دوں، اگر سلیکٹ ہو گیا، انتخاب ہو گیا تو میں چلا جاؤں۔ کون ماں نہیں چاہتی، کون باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ترقی کرے؟ کہا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، میں دعائیں کرتی ہوں، تم جاؤ انٹرویو دو۔ انٹرویو دیا، کامیاب ہو گیا۔ امی نے کہا بیٹا تنہا مت جاؤ، اپنے بال بچوں کو لے کر کے جاؤ، اگر انتظام ہے تو اپنے بچوں کو لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے بچوں کو لے کر جب جانے لگا تو ماں نے ایک نصیحت کی، کہا بیٹا سنو، جس مقام پر تم جا رہے ہو وہ بہت مقدس مقام ہے، وہیں پر مکہ مکرمہ، وہیں پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف بھی ہے، اور وہیں مدینہ منورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی ہے۔ میرے بیٹے جب تم کو موقع ملے تو عمرہ کرنا، حج کا مہینہ آ جائے تو حج بھی کر لینا، اور موقع ملے تو آقا کے روضے پہ سلام پڑھنے کے لیے بھی حاضر ہونا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا 13 سال تک کے بلا ناغہ مسلسل حج کے مہینے میں حج کرتا، موقع ملتا تو عمرہ بھی کرتا، موقع ملتا مدینہ جاتا تو آقا کے روزے میں سلام بھی پڑھتا۔ 13ویں سال جب وہ حج سے فارغ ہوا تو وہ مطاف میں ایک طرف کھڑا ہو کر کے خوب رو رہا تھا۔ اسی درمیان کسی اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا، ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، 13 سال ہو گئے میری ملازمت کے، سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں، اور بلا ناغہ 13 سال سے بلا ناغہ حج کرتا ہوں۔ جب حج کا مہینہ آیا تو حج کیا۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا بارش بزرگ مجھ سے یوں کہہ رہا ہے کہ تو حج تو کر رہا ہے لیکن تیرا ایک بھی حج قبول نہیں، ایک بھی حج قبول نہیں۔ کہا کہ مولانا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں کون بد نصیب ہوں، کیا گناہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں؟ تو اللہ والے تو پہچان لیتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے والدین حیات سے ہیں؟ کہا کہ حیات سے ہیں۔ کہا کتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہ 13 سال گزر گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا جلدی سے ٹکٹ بناؤ اور اپنے والدین سے ملاقات کے لیے چلے جاؤ۔ چنانچہ ٹکٹ بنایا، اپنے والدین سے ملاقات کے ارادے سے جب وہ سعودی عرب سے اپنے ملک کو پہنچا، اپنے گاؤں کی سرحد پہ داخل ہو رہا تھا، ایک جگہ کسی ہوٹل میں وہ بیٹھا چائے وائے پینے کے لیے، وہیں پر ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی اپنے گاؤں کے۔ اس سے پوچھا اپنے والد کے بارے میں کہ تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں جانتے ہیں۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، ٹیلی فون کا نہیں تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا ہے، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے وہ انتقال کر،
اور اس کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے اور وہ نہایت نالائق ہے، ناہنجار ہے. 1 مہینہ پہلے باپ کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں بھی وہ نہیں آیا. اس کو کیا معلوم کہ یہی وہ بیٹا ہے. اس نے سن کر کے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی. اس لیے وہ بڑی بہت عجیب کیفیت سے یہ گزرنے لگا کہ میرا باپ اللہ کا پیارا ہو گیا. اس کے بعد وہ آگے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر پہنچا، سوچتے ہوئے کہ ماں پتہ نہیں کس حالت میں ہے، ماں مجھ سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی. 13 سال ہو گئے، کوئی خبر نہیں. باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا. پتہ نہیں ماں مجھ سے بات بھی کرے گی یا نہیں کرے گی. میرے نوجوانوں ذرا غور سے سنو، ایک ماں کے دل میں بچوں کے تئیں، ماں کے دل میں کیا محبت اور کیا جذبات، اور ماں کا اپنی اولاد کے لیے کیسی بے لوث محبت ہوتی ہے. چنانچہ جب وہ گھر پہنچا، دروازے پہ یوں ہلکے ہاتھ سے جب دروازے کو دھکا دیا، اندر سے کنڈا لگا ہوا نہیں تھا دروازہ. ماں نہایت کمزور نحیف، وہ بستر پہ ضعیفہ لیٹی ہوئی تھی، چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. یہ شخص کھڑا ہو گیا، نوجوان بیٹا، اس انتظار میں کہ آیا میری ماں سو رہی ہے یا جگ رہی ہے. اگر جگ رہی ہے تو میں سلام، اگر سو رہی ہے تو میں انتظار کروں کہ میری ماں جگ جائے. اسی بیچ میں جب وہ سرہانے کی طرف گیا تو دیکھتا ہے کہ ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہاتھ یوں ہیں اور وہ کچھ دعا کر رہی ہے. اس نے سوچا کہ میری ماں کیا دعا مانگ رہی ہے، ذرا کان قریب کیا کہ میں سنوں کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے. جب کان قریب کیا تو آواز آئی، وہ یہ کہہ رہی تھی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرا خاوند آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے انتقال ہو گیا، تیرا پیارا ہو گیا. اے مولا تو خوب جانتا ہے میرا ایک بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا محرم رشتہ دار نہیں ہے. اے مولا میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میرے انتقال سے پہلے میرا بیٹا واپس آ جائے، تاکہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے قبر میں اتارنے والا، مجھے کفن دفن کرنے والا میرا محرم بیٹا موجود ہے. یہ میرے دل کی آرزو، یہ میرے دل کی خواہش ہے. جب یہ آواز بیٹے کے کان سے ٹکرائی تو کہا، امی جان میں آپ کا لخت جگر، میں آپ کا نور نظر حاضر ہو چکا ہوں، میں آپ کا بیٹا حاضر ہوں. ماں سن کر کے کیا کہتی ہے میرے نوجوانوں، کیا جملہ کہتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے ایک ماں کے دل میں، کیا مانتا کس چیز کا نام ہے، ذرا سنیے. جب بیٹے نے کہا امی میں آپ کا لخت جگر حاضر ہو چکا ہوں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے موتیابین ہو گیا ہے، میں تمہیں دیکھ نہیں پا رہی ہوں. اے میرے لخت جگر ذرا مجھ سے قریب آ جاؤ، ذرا مجھ سے لپٹ جاؤ، میں تیرے بدن کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں. میرے بیٹے میں تیرے جسم کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں، ذرا مجھ سے قریب آ جاؤ، ذرا مجھ سے لپٹ جاؤ. اے میرے نوجوان دوستو ذرا سوچو، 13 سال تک جس نے والدین کی خبر گیری نہیں کیا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، جنازے میں حاضر نہیں ہوا، لیکن ماں کے دل کی مامتا کیا ہے. 13 سال کے بعد جب کھڑا ہوا تو ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں تیرے جسم کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں، تیرے بدن کی خوشبو کو میں سونگھنا چاہتی ہوں. میرے نوجوانوں میں یہی پیغام دے کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں میری ماں یوں ہے، میرا باپ یوں ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے. اے میرے نوجوانوں اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہو تو اگر آپ کی ماں حیات سے ہے، آپ کا بوڑھا باپ حیات سے ہے، آپ ماں باپ کی دعائیں لے لیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے. اگر بوڑھی ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. آپ بوڑھی ماں کی دعائیں لے لیجئے، بوڑھا باپ کی دعا لے لیجئے. ہرگز اپنے عمل سے اپنے والدین کو کبھی تکلیف مت پہنچائیے. انہی چند معروضات کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے مدرسے سے آپ کا تعلق والہانہ ہو. آپ سے گزارش ہے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، بالخصوص شادی بیاہ سے متعلق جو میں نے آپ کو پیغام دیا، میرے نوجوان دوستوں آپ یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے. اور اپنے والدین کے سلسلے میں جو میں نے پیغام دیا آپ یہ طے کیجئے جن کے والدین حیات سے ہیں اپنی والدین کی خدمت کریں گے، اور جن کے والدین اللہ کے پیارے ہو گئے، ذرا سن لیجئے، والدین اللہ کے پیارے ہو گئے،
آپ ان کے طرف سے صدقہ اور خیرات کیجئے، آپ ان کے طرف سے مدرسوں میں حصہ لیجئے، آپ ان کے طرف سے ایصال ثواب میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے۔ اگر والدین اللہ کے پیارے ہو گئے، یہ مدرسہ ائتام المسلمین، یہ مدرسہ میں نے ابھی بتایا چند سال قبل قائم ہوا،